سب یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن جو ہے کے پی کے کی ملتوی ہوگی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آج؟ دیکھیں اس کی بات انہوں نے زیادتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک پارٹی بنی ہے. یہ کوئی آزاد ادارہ نہیں رہا. یہ جو اس کی ڈیوٹی تھی، جو اس کا جو کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی، یہ اپنی کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں ناکام ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کی بھی خواتین ہیں، ان کی بھی حقوق ہے، اس کی بھی کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. اگر عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو اور آپ اس کی سیٹ دوسرے کو دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن ڈیسیجن کے ظلم کے اوپر ہے، ناانصافی ہے اور ہم کسی طور نہیں مانتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے اپنے عہدے کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان کو مورلی اخلاقی طور پر ریزائن ہونا چاہیے. سر فل کورٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں کہ صادق اپنی بینچ جو ہے وہ کل سماعت کرنے جا رہا ہے، تو کیا جو بھی فیصلہ کریں گے تو آپ لوگ اس کو تسلیم کریں گے ججز کے حوالے سے جو دیکھیں ہمارا تو مطالبہ ہے، ہم یہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ہو تاکہ انصاف کی تقاضی پوری ہو. اس میں کیا حرج ہے کہ فل کورٹ ہو؟ اور کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ کے ملک کے جو انصاف دینے والے ہیں ان کے ساتھ خود ظلم ہو رہا ہے، اس کے خود جو دبایا جا رہا ہے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک کوئی قانون کے مطابق چلنا ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ اگر اس ملک کو چلنا ہے قانون کے مطابق تو پھر یہ موقع ہے کہ کم از کم جو ہے نا یہ جو رسپانسبل ہے اس کو جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن ہو قانون کے مطابق. سر کل توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا مطلوب ہوئی، کیا لگتا ہے سائفر میں بھی سزا مطلوب ہو جائے گی؟ دیکھیں قانونی طور پر کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف پولیٹیکل موبلائز کیسز ہیں، انتقام کی بنیاد پہ ہیں اور یہ زیادہ جلدی نہیں چل سکیں گے. ابھی تو یہ حکومت کوئی حکومت ہے نہیں. جس طرح یہ سیٹیں لڑے ہیں، اگر آپ کی بھی کوئی تھوڑی اثر رسوخ ہو تو آپ بھی ایم این اے بن سکتے ہیں. جس طرح یہ جو ہے نا جس طرح ایم این ایز بنا رہے ہیں، انہوں نے اسمبلی کی توقیر ختم کیا ہے. اس پارلیمنٹ کی وہ انتہائی بے توقیر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا یہ عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں رہی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. دیکھیں اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جب ووٹ نہیں ہوا تھا، پہلے تو ریزرو سیٹس ہماری ریزرو سیٹس ہیں، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے. الیکشن کمیشن نے وہ بھی باقیوں میں بانٹ لی، باقی پارٹیوں والی پہنچ گئے کہ جی ہمیں دے دیں. ان کو کس کھاتے میں یہ ملتے رہی ہیں؟ مطلب یہ تو بالکل عقل سے باہر بات ہے کہ 2 ان کے ایم پی ایز ہوتے ہیں، 3 ان کے ریزرو آ جاتے ہیں. عجیب سی بات پہلی تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سینٹ کا الیکشن اگر ہو رہا تھا تو اس کو پوسٹ پون کیوں کیا گیا؟ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اسی اسمبلی نے چیف منسٹر کو الیکٹ کیا، اس وقت بھی یہ لوگ نہیں تھے. اسی اسمبلی نے اسپیکر کو الیکٹ کیا، ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کیا. یہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو ریزرو سیٹس کے لوگوں نے ووٹ نہیں لیا تھا اور الیکشن ہو گئے تھے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی، اور وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ذاتی کسی کے ملازم ہوں. حالانکہ ان کو الیکشن کرانا چاہیے تھا، وہ تو اگر انہوں نے لیا بعد میں وہ تو لے لیں گے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب کو آج آزاد حیثیت سے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا، نہ کہ سنیت میں کیا کی جو شمولیت تھی آپ کی اس کو نہیں مانا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بھی انہوں نے کوئی ٹیکنیکل چیزیں نکالی ہوں گی، لیکن بہرحال ہمیں تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے تو اپوزیشن لیڈر وہی ہیں اور پارٹی بھی ہماری تحریک انصاف ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لیگل پرابلمس کی وجہ سے ہمیں سنی تحریک میں شامل ہونا پڑا، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے سر توشہ خانہ کیس میں کل خان صاحب کی سزا مطلع ہوئی ہے اور آج سائفر کا بھی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ سائفر میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ سزا مطلع امید ہے، کیونکہ یہ سارے ایسے کیسز ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ اگر صحیح فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے. کل عمران خان صاحب سے آپ ڈیالے جلد ملنے جا رہے ہیں، کل ملاقات ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک انہیں کنفرم نہیں کیا گیا. بہت شکریہ، تھینک یو.